عمران خان اور چیونٹی۔ یہاں تک کہ جب یہ سب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ سورۃ النمل 27-18۔ ایک چیونٹی نے خود چھپنے اور فقط اپنی جان بچانے کے بجائے اپنے بچوں کے علاوہ اپنی پوری قوم کی اجتماعی حیات کی فکر کری۔ انتہائی خطرے کی حالت میں اپنی جان سے لاپرواہ ہو کر خطرے سے سب کو مطلع کیا اور ساری قوم کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی۔ ایثار و قربانی کے جذبے سے سرشار اپنی ذاتی زندگی پر اجتماعی قومی زندگی کو ترجیح دے کر ایک ایسی لازوال مثال پیش کر گئی جسے قیامت تک انسان تلاوت کریں گے۔ اس چیونٹی نے جو سبق چھوڑا ہے ویسا عمل کرنے والے انسان بھی سرخ روح ہوں گے۔ اس کا یہ عمل خالق کے ہاں ایسا حسین ٹھہرا، اسے ایسا پسند کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ایسی پذیرائی بخشی کہ قرآن کریم کی ایک آیت نہیں بلکہ ایک پورے چیپٹر کا نام ہی چیونٹی رکھ دیا۔ سورۃ النمل اس چیونٹی سے منسوب ہے، حالانکہ اسی سورت میں بڑے بڑے جلیل القدر انبیاء کا ذکر بھی ہے۔ اسی میں ایک ایسے قوی ہیکل جن کا ذکر ہے جس نے ملکہ سبا کا تخت چند گھنٹوں میں حاضر کرنے کی پیشکش کی تھی۔ جنات میں سے ایک شریر و چالاک جن نے کہا کہ میں اسے آپ کے پاس لے آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ سورۃ النمل 27-39۔ اسی سورت میں ایک ایسے انسان کا ذکر بھی ہے جس نے اس سے بھی کم وقت میں تخت حاضر کرنے کی پیشکش کر دی جسے قبول کر لیا گیا۔ بعد ازاں اسی شخص نے ملکہ سبا کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے یعنی روشنی کی رفتار سے سفر کراتے ہوئے نبی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ ہدہد کا نبی سلیمان سے مکالمہ جس میں اس پرندے کی حیران کن معلومات اور کئی مختلف علوم میں گہری دسترس و ادراک جسے پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ان سب عظیم و شان واقعات کے باوجود ایک چیونٹی ہی کو کیوں کر اتنی عزت و فضیلت بخشی گئی؟ جواب ہے اجتماعی قومی زندگی کی فکر اور حفاظت۔ عمران خان اور چیونٹی۔ وزیر اعظم عمران خان اکثر کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پڑھی ہوئی ہے۔ ارادتاً یا غیر ارادی طور پر عمران خان نے یونیورسٹی کا نام نمل رکھا تھا، شاید چیونٹی کے جذبہ ایثار سے متاثر ہو کر اور اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عام انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے ایثار پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اجتماعی فلاح کی خاطر اپنی زندگی قوم کے لیے وقف کر دی۔ چیونٹی نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اپنی اپنی بلوں کھڈوں میں گھس کر جان بچاؤ، اور عمران خان نے اپنی قوم سے کہا ذلت اور رسوائی کی زندگی سے نجات حاصل کرنے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلو اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرو۔ نکلو اور ملک لوٹنے والے جھوٹوں، بددیانتوں، لٹیروں اور ڈاکوؤں سے جان چھڑاؤ۔ بظاہر دو متضاد طریقہ کار اختیار کیے گئے لیکن نتائج میں یکسانیت پنہا ہے، یعنی اجتماعی حیات کی فکر میں جد و جہد کرنا۔ عمران خان کے ایثار و قربانیوں کی فہرست طویل ہے جسے فہرست تاریخ نگار اور مورخین ہی مرتب کریں گے۔ خان صاحب نے پر آسائش طرز زندگی ترک کر کے سب کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی اور آسانیاں پیدا کرنے کے لیے اپنی زندگی مشکلات میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب اپنے نظریات پر قائم اور ثابت قدم رہے، طویل جد و جہد سے اپنا لوہا منوایا ہے۔ اب وہ بین الاقوامی سطح پر لیڈر مانا جاتا ہے جس پر دنیا رشک کرتی ہے۔ بے بس انسانوں کی بے لوث خدمت کرنا، غریبوں کا احساس کرنا، دیانتداری اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص کے ثمرات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ریاست مدینہ بنانے میں خان صاحب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ سپاہی اور چیونٹی۔ ایک چیونٹی نے جان ہتھیلی پر رکھ سب کو بچانے کی کوشش کری تھی۔ وہ نہ تو زخمی ہوئی تھی اور نہ ہی شہید ہوئی بلکہ غازی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے نیت اور جذبہ ایثار کی قدردانی فرمائی۔ پاکستان پائند آباد، عمران خان زندہ باد۔ افضل خان شیروانی، زیورخ، سوئٹزرلینڈ۔